یونیورسٹی کی طرف سے پہلی بار ہماری کلاس مری اور آزاد کشمیر کی تفریحی ٹرپ پر جا رہی تھی۔ مقررہ دن ہم اساتذہ کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے۔ سب خوشی سے نہال تھے، لیکن انیکا چپ چپ تھی۔ میں نے کہا، تم تو ایسے اداس ہو جیسے ٹرپ پر نہیں ماتم میں جا رہی ہو۔ دیکھو تو سب خوش ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور تم ہو کہ خاموش بیٹھی ہو۔ وہ پھر بھی چپ رہی، تو میں نے نرمی سے کہا، انیکا، میں تمہاری دوست ہوں، اگر کوئی سنجیدہ مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو۔ اس پر بولی، ہاں، بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ امی ابو چاہتے تھے کہ میرا رشتہ ماموں کے بیٹے فرحات سے ہو جائے، کیونکہ وہ امیر کبیر لوگ ہیں، اور ماں اپنی اس انجانی خواہش کی تکمیل کے لیے مجھے بہو بنا کر بھائی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ایسا ممکن نہ لگتا تھا، کیونکہ ممانی اپنی بھانجی کو بہو بنانا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے امی اکثر افسردہ رہتی تھی۔ پھر اللہ نے ان کی سن لی، اور خود فرحات نے اپنی ماں پر دباؤ ڈالا کہ اسے مجھ سے ہی شادی کرنی ہے۔ یوں مجبور ہو کر انہوں نے میرا رشتہ مانگ لیا، اور ہماری منگنی ہو گئی۔ انیکا نے بتایا تو میں نے حیرانی سے کہا، یہ تو خوشی کی بات ہے، پھر تمہیں اداسی کیوں ہے؟ آگے سنو تو۔ وہ بولی، 2 سال منگنی رہی۔ میرے ایم اے مکمل ہونے کے بعد شادی کی تاریخ رکھی جانی تھی، لیکن اب اچانک ممانی نے پیغام بھجوا دیا کہ وہ منگنی ختم کر رہے ہیں۔ واقعی یہ ایک سنجیدہ معاملہ تھا۔ انیکا کا اداس ہونا فطری بات تھی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، دکھ نہ کرو، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے۔ یقیناً تمہیں فرحات سے محبت تھی، اس لیے منگنی ٹوٹنا تکلیف دہ لگ رہا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ مجھے فرحات سے محبت تھی اور نہ نفرت۔ ہمارے درمیان محبت کا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب کینسر کے مریض ہیں، اور ہم 3 بہنیں ہیں۔ میں سب سے بڑی ہوں۔ ان کی شدید خواہش ہے کہ ان کی زندگی میں کم از کم 2 بیٹیوں کی شادی ہو جائے، کیونکہ تیسری ابھی چھوٹی ہے۔ جب بڑی بہنیں بیاہ دی جائیں گی تو اس کی شادی بھی آسان ہو جائے گی۔ میں نے اسے سمجھایا، شادی کا ایک وقت مقرر ہے، جیسے موت کا ہوتا ہے۔ تم بس اچھے کی امید رکھو اور اداس مت رہو۔ میں اپنے لیے نہیں، اپنے والدین کے لیے اداس ہوں، جنہیں میری منگنی ٹوٹنے کا دکھ جھیلنا پڑے گا۔ تبھی میں ٹرپ پر آنے کا ارادہ نہیں کر رہی تھی، مگر تمہارے خیال سے آ گئی کہ کہیں تم میرے بغیر تنہائی محسوس نہ کرو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم اس طرح اداس رہو گی تو میں بھی انجوائے نہیں کر سکوں گی۔ دیکھو، اس ٹرپ میں شامل ہونے کو اپنے لیے نیک شگون سمجھو۔ یہ سیر تمہارے لیے نصیب کے دروازے کھولے گی۔ مجھے یقین ہے کہ مری پر تمہیں کوئی ایسا ہمسفر ملے گا جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک سیرت بھی ہوگا۔ مذاق مت کرو۔ وہ اور بھی رنجیدہ ہو گئی۔ میرے دکھ پر تم نے کہانی گھڑ لی ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم اس ٹرپ میں اسی لیے جا رہی ہو کہ وہاں تمہیں اپنا ہمسفر ملنے والا ہے۔ میں نے پورے یقین سے کہا، کیا میں کوئی لاٹری کا ٹکٹ لے کر جا رہی ہوں کہ وہاں قدم رکھتے ہی قسمت جاگ اٹھے گی؟ ساتھی، تم کیسی دوست ہو، تمہیں تو غمخواری کرنا بھی نہیں آتی۔ میں واقعی شرمندہ ہو گئی۔ اس کے آنسو پہنچنے کے بجائے میں نے مذاق شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت گہرے صدمے میں تھی۔ منگنی ٹوٹ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، خاص طور پر جب باپ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر میرا دل بیٹھ سا گیا۔ تب میں نے دل سے دعا کی، اے میرے رب، میری دوست کا دل شاد کر دے، اسے منگنی ٹوٹنے کے دکھ سے نجات دے دے، اور جب یہ ٹرپ سے لوٹے تو اسے ایسا جیون ساتھی عطا کر جو اسے چاہتا ہو اور یہ بھی اسے چاہتی ہو۔ اس کے بعد ہم رستے بھر خاموش رہیں۔ ہم دونوں بہت جذباتی ہو رہی تھیں۔ پتہ نہیں یہ اداسی بھرا لمبا سفر کیسے کٹے گا۔ جو تو سفر تمام ہوا اور ہم جھیل پہنچے، جس کے دیکھنے کی ہمیں بہت خواہش تھی، کیونکہ اس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہاں پریاں آتی ہیں۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ جھیل تک پیدل جانا ہوگا۔ جاتے وقت میڈم ساتھ تھیں۔ انہوں نے سختی سے کہا، رکنا نہیں بلکہ چلتے جانا ہے۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ مجھے پیروں میں درد محسوس ہوا۔ رستے میں ایک ہوٹل تھا، وہاں سے درد کش دوا کے بارے میں پوچھا۔ تبھی وہاں بیٹھے ایک لڑکے نے اپنے دوست سے کہا، ان کا ابھی سے یہ حال ہے، آگے کیا ہوگا؟ خیر، ہم چلتے رہے۔ انیکا ابھی تک اپنے افسردہ خیالات میں گم تھی۔ پیروں میں درد محسوس کرنے کے باوجود
میں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ چلتے چلتے ہم تھکنے لگے، تبھی جھیل ہماری نظروں کے سامنے آ گئی۔ وہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ جی چاہتا تھا اسے سدا کے لیے اپنی آنکھوں میں بسا لیں۔ ہم سے آگے جو گروپ تھا، اس کے ساتھ پروفیسر صاحب تھے جو کچھ طالبہ کو کہانی سنا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، اب کہانی کے مطابق اپنی آنکھیں ایک پل کے لیے بند کر لو اور پھر کھول کر جھیل کے گہرے سفید پانی میں دیکھو گے تو تمہیں وہاں ایک نہایت حسین لیکن اداس پری نظر آئے گی، کیونکہ جھیل میں اس کا ساتھی کھو جاتا ہے۔ سب نے آنکھیں بند کر لی اور جب کھولیں تو اچانک وہاں انیکا نظر آ گئی، کیونکہ اسی وقت ہم جھیل کنارے پہنچے تھے۔ سب کہنے لگے، لو بھائی، حسین پری آ گئی ہے۔ پروفیسر صاحب جو وہاں کی کوئی مشہور لوگ کہانی سنا رہے تھے وہ بھی ہنس پڑے۔ ایک طالبہ نے مذاق میں کہا، یہ حسین پری نہیں، بھوت ہے۔ خیر بات مذاق میں ختم ہو گئی۔ انیکا آگے جانا چاہتی تھی، لیکن ہم نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم تھک گئے تھے۔ جب انسان تھک جائے تو سیر کا دل نہیں کرتا اور ہمت جواب دی جاتی ہے۔ تاہم انیکا نے پیدل چل کر اپنا غم غلط کرنا تھا۔ اس نے کسی طرح مجھے راضی کر لیا کہ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، جبکہ گارڈ بار بار سیٹی بجا رہا تھا کہ آگے نہیں جانا۔ بہرحال ہم چند قدم چل کر واپس آ گئے۔ انیکا کے ساتھ میں، چند ہم جماعت لڑکیاں اور ایک لڑکا مبین احمد تھا۔ خیر آگے جا کر وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کے لڑکوں سے جا ملا۔ شاید اسے ہم طالبات کے ساتھ سیر کا مزہ نہیں آ رہا تھا، تاہم اب انیکا کی طبیعت کچھ حشاش وشاش لگ رہی تھی۔ شاید صحت مند فضا کا اثر تھا کہ وہ خوش نظر آ رہی تھی اور بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، ایسے ہی ہنسی مسکراتی رہا کرو، خوشی تم پر سجتی ہے، دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ میرا یہ کہنا تھا اور جیسے فوراً میری نظر لگ گئی ہو۔ پل بھر میں اسے ٹھوکر لگی اور وہ ڈگمگا کر گر گئی۔ پیر مڑ جانے سے شاید موچ آ گئی تھی۔ وہ وہیں زمین پر کچھ دیر بیٹھی رہی۔ میں نے سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ وہ اب تیز نہیں چل سکتی تھی۔ یوں ہم گروپ سے کچھ پیچھے رہ گئے۔ تبھی قریب سے گزرنے والے ایک نوجوان نے پوچھا، کیا آپ تکلیف میں ہیں؟ کیا آپ کو چلنے میں دشواری ہو رہی ہے؟ شاید اس نے انیکا کو گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انیکا نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا، بلکہ منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تب اس نوجوان نے اپنے بیگ سے ایک ڈبیا نکال کر میری طرف بڑھائی اور کہا، یہ ان کے پیر پر لگا دیں، شاید موچ آ گئی ہے، درد بھی کم ہو جائے گا۔ میں نے اس کے رویے سے اندازہ لگایا کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ بہرحال اس خیال سے ڈبیا اس کے ہاتھ سے لے لی کہ اگر انیکا کو زیادہ درد ہوا تو مزید پیدل کیسے چلے گی۔ ہم پہلے ہی گروپ سے کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ تبھی اسے پیاس لگی۔ سامنے ایک جھونپڑی میں ایک عورت کھڑی تھی۔ ہم نے پانی مانگا، اس عورت نے پانی لا کر دیا تو میں نے انیکا کو پین کلر دی اور اس دوران عورت سے بات کرنے لگی۔ عورت کے بچے ہمارے گرد اکٹھے ہو گئے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ خرچی مانگ رہے ہیں۔ میں نے بیگ سے کچھ بسکٹ اور تھوڑے سے پیسے نکال کر ان کو دے دیے۔ وہ خوش ہو گئے۔ ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی۔ ہمارا گروپ کافی آگے نکل گیا تو پروفیسر صاحب نے سب سے کہا کہ ٹھہر کر ہمارے آنے کا انتظار کریں۔ اس طرح لڑکے اور لڑکیاں ٹھہر کر ہمارا انتظار کرنے لگے۔ ابھی ہم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ رہی تھیں کہ راستے میں وہی نوجوان پھر مل گیا جس نے دوا کی ڈبیا دی تھی۔ اس نے رک کر پوچھا، کیا آپ تھک گئی ہیں؟ یہ ایک مشفقانہ سوال تھا۔ انیکا نے اس کی جانب دیکھا تو بے دھیانی میں ایک بار پھر اس کا پیر چھوٹے سے پتھر پر پڑ گیا۔ وہ گرنے کو تھی کہ میں نے اسے تھام لیا۔ تبھی اس لڑکے نے کہا، آپ سے چلا نہیں جا رہا، کیا آپ تھک گئی ہیں؟ وہ چپ رہی تو میں نے اس سے پوچھا، کیا ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں؟ وہ بولا، ہاں۔ ہم دریا کے پل کے پاس تھے کہ اس نے کہا، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ نہیں، آگے سب انتظار کر رہے ہیں، ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ میں نے جواب دیا، یہ تھک گئی ہیں اس لیے میں نے رکنے کو کہا ہے۔ اس نے انیکا کی طرف اشارہ کیا۔ خیر، آپ کی مرضی، ویسے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے جواب میں اپنی یونیورسٹی کا نام بتا دیا۔ تب اس نے انیکا سے پوچھا، آپ وہاں کس علاقے میں رہتی ہیں؟ جواب مجھے ہی دینا پڑا، یونیورسٹی میں، کیونکہ اس کے بھائی وہاں ملازم ہیں۔ میں نے انیکا کی طرف اشارہ کیا، اب چلو، دیر ہو رہی ہے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، جلدی چلو۔ میں نے کہا تو اس شخص نے انیکا کا نام بھی سن لیا۔ تھوڑا آگے جا کر میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ انیکا کے چلنے کے انداز سے کچھ متفکر نظر آیا۔ وہ اسے ایسے ہی دیکھ رہا تھا
تبھی میں نے سوچا ہو نہ ہو یہ کوئی ڈاکٹر ہی ہے۔ ناران روڈ پر آنے سے پہلے ایک انکل ملے جو جیپ میں تھے اور فیملی کے ساتھ تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ پیدل آ رہی ہیں؟ جی، میں نے جواب دیا۔ کیا آپ آئی بھی پیدل تھیں؟ جی ہاں انکل، ہم پیدل ہی آئے تھے۔ وہ حیران ہوئے اور بولے اگر آپ چاہیں تو جیپ پر ہم آپ کو آگے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے شکریہ کہہ کر انکار کر دیا کیونکہ سامنے روڈ کے کنارے ہمارے پروفیسر، میڈم شائستہ اور سب ہم جماعت ہمارے انتظار میں کھڑے تھے۔ اپنے ہوٹل پہنچ کر آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ انیکا اداس نہیں تھی لیکن اب بھی خاموش تھی۔ اگلے دن جب ہم لالا زار پہنچے تو اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ سب تصویریں بنا رہے تھے، وہ بھی تصویریں بنانے لگی۔ پھر اچانک ہی وہ ٹھٹک اٹھی۔ اپنے کیمرے سے جس منظر کی وہ تصویر لے رہی تھی اس میں اچانک دو لڑکے آ گئے تھے۔ ان میں ایک وہی نوجوان تھا جس نے انیکا کے لیے درد کی دوا دی تھی۔ جب اس نے ہمیں دیکھا تو وہ بھی کھل اٹھا اور ہمارے پاس آ کر بولا آپ لوگوں نے ہماری تصویریں بنائی ہیں، اب یہ تصویر ہمیں بھیجیے گا۔ اس نے اپنا نام اور پتہ لکھ کر ہمیں دے دیا اور ہم لالا زار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیپ پر راستہ خطرناک تھا مگر ہم جلد پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انیکا کی خوشی دو چند ہو گئی کیونکہ تھوڑی دیر بعد دوسری جیپ پر وہ دونوں نوجوان بھی وہاں آ گئے تھے۔ اب انہوں نے کیمرہ نکالا اور تصویریں بنانے لگے۔ انیکا سمجھ گئی کہ پاس سے گزرتے وقت یہ تصویریں لیں گے تو اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ واپسی میں پھر سے وہ اداس لگی لیکن اب اداسی کی وجہ اور تھی۔ وہ لالا زار سے واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ ہمارے ہوٹل کے ساتھ دریا گزرتا تھا۔ پہلے سب لوگ وہاں گئے، پھر بازار، لڑکیوں نے شالے اور کچھ خشک میوہ جات لیے۔ جب واپس ہوٹل آئے تو حیرت ہوئی کہ وہی نوجوان اور اس کا دوست سامنے کھڑے تھے۔ وہ چائے پی رہے تھے، لگتا تھا کہ وہ بھی اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہم اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ انیکا کھڑکی سے نیچے دیکھنے لگی، نہ جانے کیوں وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے پرس سے نوجوان کا دیا ہوا پتہ اور فون نمبر نکال کر دیکھا۔ اس کا نام منصور اور دوست کا نام شہباز لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم واپسی کے لیے تیار ہونے لگے۔ واپسی پر وہ پھر اداس تھی۔ میں اسے سمجھا رہی تھی کہ اس طرح تفریح کو برباد نہ کرو اور ایک پل کے لیے ملنے والے اجنبی کی یاد کو روک بنا کر نہ چلو۔ اس طرح بھلا کیسے گزرے گی؟ ہم آزاد کشمیر گئے، پھر وہاں سے مری، لیکن وہ تمام وقت افسردہ ہی رہی۔ میں اس کے اس موڈ سے سخت بور ہوئی۔ جب ہم مانسہرہ پہنچے تو میں نے اس سے شکوہ کیا کہ مجھ بیچاری کا کیا قصور، آخر میں کہاں جاؤں؟ اس پر وہ بہت روئی اور اب بجائے اس کی اشک سوئی کے میں نے اسے بہت ڈانٹا کہ پاگل مت بنو، سفر میں لوگ چند لمحوں کے لیے ہی ملتے ہیں، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اسے تسلی دی کہ یہ وقتی بات ہے، محض اتفاق ہے، 2-4 روز میں یہ کیفیت دور ہو جائے گی۔ منصور اور شہباز کی تصویریں بہت اچھی آئی تھیں۔ وہ منصور کی تصویر کو دن میں کئی کئی بار دیکھتی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر اس پگلی کو کیا ہوا ہے، خدا جانے اس کی منگنی کس وجہ سے ٹوٹی، مگر اب تو وہ کہتی تھی کہ مجھے منگنی کے ٹوٹنے کا ذرا بھی ملال نہیں رہا۔ وہ کسی اور کے خیال میں کھوئی رہنے لگی تھی۔ منصور نے اپنا پتہ لکھ کر مجھے دیا تھا۔ میں نے انیکا سے تصویریں لے کر اس کے پتے پر پوسٹ کر دی اور اپنا فون نمبر بھی لکھ دیا کہ اگر تصویریں مل جائیں تو فون پر بتا دینا۔ 2 دن بعد اس کا فون آیا کہ تصویریں مل گئی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے والدین سے انیکا کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ وہ اس کی پسند پر راضی ہیں لیکن وہ اس کے گھر والوں تک رسائی کیسے حاصل کریں؟ تب منصور نے منت کی، پلیز میری مدد کرو۔ یہ انیکا کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ بہرحال میں نے منصور کی گفتگو کے بارے میں اسے کچھ نہ بتایا، لیکن منصور کو انیکا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر منصور اپنے والدین کے ہمراہ گیا۔ پہلے یہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ امی نے منصور اور اس کے والدین کو پسند کیا۔ پھر یہ لوگ رشتہ لے کر میری امی کے ہمراہ انیکا کے گھر گئے۔ اس کے گھر والوں کو بھی یہ لوگ پسند آ گئے۔ جب رب کسی پر مہربان ہو اور کسی کو ملانا چاہے تو یوں بھی ملا دیتا ہے۔ انیکا دل سے دکھی تھی۔ اس کے والدین منگنی ٹوٹ جانے سے دکھی تھے۔ منصور کی لگن سچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاموش دعاؤں کو قبول کر لیا۔ ان کی مراد برائی اور انیکا کی شادی منصور سے ہو گئی۔ آج وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔
انیکا کہتی ہے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس ٹرپ میں مجھے جیون ساتھی مل جائے گا، ہم ایک دوسرے کو پسند بھی کر لیں گے اور اتنی خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ اور میں کہتی ہوں کہ اپنی دوست کو سفر میں افسردہ دیکھ کر میں نے بھی تو دل سے اس کے لیے دعا کی تھی، اور وہ دعا اس کے والدین کی دعاؤں کے ساتھ مل گئی۔ تبھی میری دوست نے اپنے جیون کی سچی خوشی کو پا لیا۔ بہرحال یہ سب مقدر کے کھیل ہوتے ہیں، ورنہ یوں ملنے والے جب ایک بار بچھڑ جاتے ہیں تو پھر کبھی نہیں ملتے۔